بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو تو برس پڑے گی، اگر دشمن پر فتح مانگو تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو تو خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگے تو شفا مل جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوگی۔ یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق مانگو گے اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے اور عصر کے نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسے لمحے محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کی آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائے، دروازے مقفول ہو جائے، دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے لوٹ آئے، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسے مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی راز بتانے والا ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ جس کے تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہو۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے، آپ دعائیں قبول کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ یہ صرف میرا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ بارش مانگے تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کرے تو زمین آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگے تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسا مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا، یہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں، علماء اکرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں،
تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے قرآنی حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کوئی سنائی بات نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیمار، دشمنی، مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت، طاقت سمیٹے ہوئی ہے۔ ان میں سب سے نمایاں منفرد صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے، یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کا جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہے۔ یہ صورت ہر طرح کی شرک، وہم، گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے۔ علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں، سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کے ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وقت قبولیت کا دعا کا وقت ہے۔ جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ ناظرین محترم، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے خاص مقام نماز عصر کے حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کے راہوں پر چل پڑتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے، رات کے فرشتے، وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔
پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے فجر اور عصر کے اوقات اللہ کے خاص توجہ میں ہوتی ہے، اور اس وقت کیے گئے اذکار تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گئی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہے، اسی لیے اللہ والے اس وقت خاص ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ عصر کے بعد ذکر اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے، دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم، روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں کے آپ کے ذکر کی گئی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مصروف ہو تو دونوں فرشتوں کے رکعت میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ اکرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی بیٹھا رہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ دوسرا، سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنے حاجات کو جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے سورۃ الاخلاص ہر حاجت چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذ 3 سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے یہ سورہ بیمار کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے۔ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کی اندھیروں سے نکالنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ مؤثر، طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن سنت سے ثابت ہو، اللہ کے محبوب بندے نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہیں منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین، محبت الہی کا اعلان ہے۔ جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت اللہ کے نبی کی کئی احادیث ثابت ہیں۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا
محتاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے، اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں، یہ ذکر کہ صرف اللہ کی رضا اور اپنے جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ میں یہ سورۃ الاخلاص تیرے رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اپنے حاجت مثلا رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتی ہوں۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجات کا تصور رکھیں، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور، اہل ایمان کا تجربہ ہے۔ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح اثر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجات مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں، قبولیت ابھی بھی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو نہ صرف قرآن حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کی تجربات، لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے اصل طاقت اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شفا ہے، وہی دشمنوں پر غالب آنے والا۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت، سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعائیں سیدھے عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ہمارے سفر ہوگی۔ ایک پکار ہے گہرائی سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق میں رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔